بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ پہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ میری مراد مولانا امجد سعید قریشی صاحب ہیں۔ آپ ہنکو میں جب بیان کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ سر، مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مولانا صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ ہنکو زبان جو تھی، کیونکہ مسجد جہاں بھی مساجد میں بیان ہوتے ہیں وہ اردو میں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، تو ہنکو آپ کو کیسے خیال آیا کہ ہنکو میں آپ بیان کریں؟ اور اصل میں دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ پشتو میں آپ کو یاد ہوگا مولانا بجلی گھر رحمہ اللہ، امیر صاحب ان کا نام تھا، وہ پشتو کے اندر بیان کرتے تھے۔ اسی طرح سرائکی کے بڑے خطبات ہیں، پنجابی کے خطبات ہیں، حتیٰ کہ گوجری زبان کے بھی خطبات ہیں، سندھی زبان میں خطابات ہوتے تھے، بلکہ ہر علاقے کی اپنی اپنی مساجد کے اندر وہاں علاقائی زبانوں میں خطبے دیے جاتے تھے اور تقاریر کی جاتی تھی۔ لیکن مجھے انتہائی کمی محسوس ہوتی تھی، اور کہ ہنکو میں کوئی آدمی اس طرح سیر حاصل جس طرح گفتگو کرنی چاہیے اس طرح نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بڑی پذیرائی ملی، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح لوگوں کے ہاں پذیرائی ملی ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کو ضرور سراہا گیا ہوگا، کیونکہ جس چیز کو اللہ سراہتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو پھر لوگ بھی اس کو سراہتے ہیں۔ آپ کے بیانات کے درمیان بعض اوقات جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہجوم میں، وہ آپ کے بیانوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ کا جو انداز ہے بہت نرالا ہے۔ اس میں آپ کہیں نہ کہیں جو مزاحیہ کلپ آپ کے ہیں بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ اگر بیانات کے درمیان، کیونکہ اگر لمبا بیان زیادہ لمبا ہو جائے تو جو بیٹھے ہوتے ہیں مجالس میں لوگ، ان پہ یا نیند اونگ وغیرہ اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آپ ان کو چوکس کرنے کے لیے یہ فنی کلپ یہ اصل میں ایک تو صرف چوکس کرنا وہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ لوگوں کو چوکس کر دیا جائے یا ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ لوگ چوکس بھی ہوں اور اس مذاق کے اندر کوئی سبق بھی ہو۔ ان دو چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا روم رحمہ اللہ نے مثنوی شریف کے اندر جو حکایات لکھی ہیں، جو واقعات لکھے ہیں، اور جتنی مثالیں لکھی ہیں، اور شعر کے اندر، نظم و نثر کے اندر جتنی بھی، تو ان کے اندر یہ ان کے اندر سبق بھی ہوتا ہے، اور وہ آدمی کو متنبع بھی کیا جاتا ہے اور اپنی طرف مائل بھی کیا جاتا ہے، اور بہت لمبی بات کو ایک اس کا خلاصہ نکال کر اپنی زندگی کی ابتدا کے حوالے سے بتائیے گا کہ تعلیم کا پروسیجر کیا رہا؟ نہیں تھا، کیونکہ میں جس گود کے اندر پلا ہوں وہ ایک بہت بڑے عالم دین مولانا مفتی محمد خورشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، بہت بڑے اس علاقے کے مفتی ہیں، اور چونکہ وہ بھی خطیب بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور بہت اچھے مدرس بھی تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ اور ہمارے جب ہم دریال میں تھے، والد صاحب وہاں بھی ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اور بڑے بڑے لوگ وہاں سے پڑھ کے مختلف، چونکہ ابتدا کے اندر یہ تھا۔ میرے نانا مولانا مفتی محمد حسین ہزاروی رحمہ اللہ لاہور کے اندر بہت بڑے مفتی تھے، یعنی ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی، اور ددیال کی طرف سے 7 پشتوں سے ہمارے علماء اور قاضی چلے آ رہے ہیں۔ میرے دادا مولانا فیض عالم رحمہ اللہ، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، یہ سارے علماء اور قاضی، بڑا خاندانی ہمارا سلسلہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہے یہ ایک موروثی بھی ہے، کسبی بھی اس کا تعلق ہے، محنت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں جو وراثت کے اندر، چونکہ تقاریر والد صاحب درس تدریس کے ساتھ منسلک تھے، تو یہ تو ہماری گھٹی کے اندر یہ چیزیں تھیں، ایک گاری ایسا تھا، ماحول ہی ایسا تھا، گرانا ہی ایسا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس طرح، تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مولوی کا بیٹا مولوی ہو تو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی، تو بیٹا بھی مولوی کا، پھر پوتا بھی مولوی کا، پر پوتا بھی مولوی کا، نواسا بھی مولوی کا، تو یہ ساری چیزیں۔ اب تو میرے بیٹے 2 ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، دونوں وسعت امجد، زید امجد،
دعا کریں کہ اللہ کرے یہ سلسلہ آگے تک تسلسل کے ساتھ یہ چلے انشاءاللہ جی، اللہ پاک۔ ابھی تھوڑا سوالات کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب عموماً ہم مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو جوں ہی نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، سلام پھیرتے ہیں، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین قرآن و سنت کی روشنی میں اگر بتائیں کہ کیا نماز میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے پڑھنے والے کو اور گزرنے والے کو؟ بابر بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی غلطیاں ہیں اور ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے آگے سے گزرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر گزرنے والے کو، جو گزرنے والا ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ 100 سال تک کھڑا رہے لیکن وہ گزرنے کا گناہ اپنے سر پر نہ لے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک طرف آگ جل رہی ہو اور ایک طرف نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اگر گناہ کا پتہ چلے تو یہ آگ میں چھلانگ لگانا گوارا کرے اور نمازی کے آگے سے گزرنا گوارا نہ کرے۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین میں بہت سختی ہے لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ صحیح۔ ذرا شادیوں کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے گا، کیونکہ مختلف جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں علماء، مختلف مسالک کے جو علماء ہیں، کوئی 4 کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کوئی 7 کے حوالے سے۔ اسلام میں اس قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ 7 کا کوئی قائل ہو، کوئی بھی فقہ قائل نہیں ہے، لیکن 4 تک کی اجازت ہے قرآن کریم کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ آگے ایک کا ذکر آتا ہے فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان 2، 3 یا 4 کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے، فواحدہ، پھر تم ایک پہ گزارا کرو۔ تو باقی 4 تک تو یک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن 5ویں بیوی نہیں رکھ سکتا۔ اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں۔ قرآن کریم کی بالکل صراحتاً صریح آیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ صحیح۔ آپ کا اسی موضوع پر ایک کانٹینٹ وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، جس پہ آپ بڑے پرجوش لہجے میں کہہ رہے ہیں 2 2 3 3 4 4۔ اس حوالے سے بہت زیادہ وہ لوگوں نے اصل میں ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ وہ سبب یہ تھا بابر بھائی، وہ جس مسجد کے اندر میری تقریر تھی، وہ مولوی صاحب نے دوسری شادی کی، مقتدی کچھ ناراض ہو گئے، کچھ اعتراضات کرنے لگے، تو مولوی صاحب نے میرے کان میں یہ بات ڈالی۔ انہوں نے کہا جی میرے مقتدی ناراض ہیں میری دوسری شادی کرنے کی وجہ سے، تو لہٰذا آپ اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ تو میں وہاں جوش خطابت میں نے یہ بات کی۔ میں نے کہا قرآن کہتے ہیں مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اگر عدل قائم نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے۔ تو میں نے کہا یہ عربوں کے اندر یہ محاورہ اب بھی ہے، مشہور ہے، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تیری کتنی بیویاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میری ایک ہی بیوی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں انت مسکین، تو مسکین ہے۔ تو وہاں میں نے ظرافت طبع کے طور پر میں نے وہاں یہی کہہ دیا کہ ان کو میں مسکین کا معنی پھر کیا ہوتا ہے وہ جو میں نے بتایا وہی ہے، میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات پھر کافی وائرل ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ گاڑیوں کے پیچھے لکھنا شروع ہو گئے انت مسکین۔ وہ اتنا یعنی وہ ایک سلوگن بن گیا۔ تو کئی گاڑیاں چلتی ہیں، دیکھو گا آپ نے ان کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں انت مسکین۔ سوشل میڈیا کی کانٹینٹ وائرل ہونے کے بعد آپ کو پاکستان کے مختلف حصوں سے لوگوں نے اپروچ کیا، پھر آپ نے بہت سارے علاقوں کا رخ بھی کیا۔ آپ کا پاکستان کے کن علاقوں میں جانا ہوا؟ پنجاب کے اندر بھی جانا ہوا، چکوال کے اندر، تلنگانہ کے اندر، اسی طرح گجرانوالہ میں، گجرات میں، ادھر کیا نام ہے اٹک کی طرف، یہ تاجا باجا، وہاں بہت ساری اور جگہیں ہیں، جیسے ہزروں میں، اسی طرح پشاور کے علاقوں میں، کوہاٹ کے علاقوں میں، چترال میں، کشمیر تو چپا میں نے وہاں چھانا ہے۔ ہزارے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو مجھ سے مخفی و پوشیدہ، بالاکوٹ، کاغان، وہاں نارا، پھاگل، یہ ساری جگہیں جتنی بھی ہیں، شوگراں وغیرہ، یہ سب جگہوں پر، گڑی میں، یہاں تو خیر ابھی تک چلتے ہیں پروگرام، کوئی دن میرا سوائے جمعے کے
فارغ نہیں ہوتا، لیکن آج جمعہ بھی میرا فارغ نہیں ہے. جمعے کے بعد بھی یہاں ڈیالہ کے اندر ایک جگہ میں نے وہاں بھی جانا ہے، مغرب کے بعد وہاں تقریر ہے. ڈاکٹر جو ہے ذاکر نائک، وہ دینی تعلیم کے حوالے سے مختلف ہال میں جا کے 2-3 گھنٹے لیکچر دیتے ہیں، مختلف اسٹوڈنٹ کا سوال و جواب ہوتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں وہ اسلام کے دائرۂ کار میں رہ کر جواب دیتے ہیں یا حد پار کر جاتے ہیں؟ ہر آدمی کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے. مجھے تو ویسے ڈاکٹر ذاکر نائک اچھے لگتے ہیں، اس اعتبار سے بھی اچھے لگتے ہیں چونکہ وہ جس سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں وہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ادیان کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور میں جو دیکھتا ہوں، خدا جانے پیچھے کیا ہے، لیکن مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو مجھے دیکھتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب غیر مسلم کلمہ پڑھتے ہیں، ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں، ہزار خامیوں کے باوجود. کیا پتہ ہے میرے متعلق آپ جا کر یہاں مولویوں سے پوچھیں، وہ اتنی آپ کو میری خامیاں نکال کے بتا دیں گے کہ آپ اٹھا نہیں سکیں گے ان کو. تو میں کس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک اور اتنے بڑے آدمی پر میں کس طرح انگوش نمائی کر سکتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں. بہرحال وہ اچھے آدمی ہیں.